بہت سال پہلے فارس موجودہ ایران کے ایک شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام روزیہ تھا۔ بعد میں یہی نوجوان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ روزیہ ایک مالدار اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے اور اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے، اسی لیے اسے گھر سے باہر کم ہی جانے دیتے تھے۔ اس زمانے میں ان کا خاندان آتش پرست تھا اور آگ کی عبادت کرتا تھا۔ روزیہ بھی اپنے والدین کے مذہب پر تھے اور عبادت گاہ میں آگ کی نگرانی کیا کرتے تھے تاکہ وہ کبھی بجھ نہ جائیں۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں ایک ضروری کام سے باہر بھیجا۔ راستے میں روزیہ کی نظر ایک گرجا گھر پر پڑی جہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ اندر سے دعاؤں اور عبادت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تجسس میں آ کر وہ اندر چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بڑی عاجزی اور خشوع کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ منظر ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ روزیہ نے سوچا، یہ عبادت ہمارے طریقے سے مختلف ہے، لیکن اس میں کچھ خاص بات ہے۔ وہ شام تک وہاں بیٹھے رہے اور ان سے ان کے مذہب کے بارے میں سوالات کرتے رہے۔ جب گھر واپس پہنچے تو والد بہت پریشان تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ روزیہ نے ساری بات سچ سچ بتا دی اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ یہ سن کر ان کے والد بہت ناراض ہوئے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کا بیٹا ان کا مذہب نہ چھوڑ دے، لہٰذا انہوں نے روزیہ کو گھر میں قید کر دیا۔ لیکن سچائی کی تلاش ان کے دل میں جاگ چکی تھی۔ انہوں نے خفیہ طور پر عیسائیوں سے رابطہ رکھا اور ایک دن موقع ملتے ہی گھر سے فرار ہو گئے۔ وہ ایک قافلے کے ساتھ شام پہنچ گئے جہاں اس زمانے میں بڑے بڑے عیسائی علماء موجود تھے۔ وہاں انہوں نے ایک پادری کی خدمت اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد انہیں معلوم ہوا کہ یہ پادری ظاہری طور پر نیک ہے لیکن اندر سے بددیانت ہے۔ وہ لوگوں کی صدقات اور عطیات اپنے پاس جمع کرتا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی تو روزیہ نے لوگوں کو اس کے چھپائے ہوئے خزانے کے بارے میں بتایا۔ لوگ حیران رہ گئے اور انہوں نے اس شخص کو عزت کے ساتھ دفنانے کی بجائے اس کی برائی کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد روزیہ ایک دوسرے نیک عالم کے پاس چلے گئے۔ یہ عالم واقعی نیک، عبادت گزار اور سچا انسان تھا۔ روزیہ نے کئی سال اس کی خدمت کی اور دین سیکھتے رہے۔ جب اس عالم کی وفات کا وقت آیا تو روزیہ نے پوچھا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے ایک اور نیک عالم کا نام بتایا۔ یوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم سے دوسرے عالم کے پاس سفر کرتے رہے۔ سال گزرتے گئے۔ انہوں نے عراق، شام اور دیگر علاقوں کا سفر کیا۔ ہر عالم کے انتقال کے وقت وہ اگلے نیک شخص کا پتہ پوچھتے۔ آخر کار وہ ایک ایسے بزرگ کے پاس پہنچے جو بہت نیک اور صاحب علم تھے۔ جب ان کی وفات قریب آئی تو سلمان نے حسب معمول پوچھا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ بزرگ نے جواب دیا، میرے علم میں اب کوئی ایسا شخص نہیں جو ہمارے راستے پر قائم ہو، لیکن آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانسیں رک گئیں۔ وہ بے چینی سے سننے لگے۔ بزرگ نے کہا، وہ نبی عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوں گے۔ پھر انہوں نے چند نشانیاں بتائیں۔ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے لیکن ہدیہ قبول کریں گے۔ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ کھجوروں والے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے۔ یہ سن کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں اس نبی کی تلاش کرنی ہے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک قافلہ ملا جو عرب جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی دے کر قافلے والوں سے درخواست کی کہ انہیں عرب لے جائیں۔
لیکن راستے میں قافلے والوں نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ یہ ان کی زندگی کا بہت مشکل دور تھا۔ ایک آزاد انسان اچانک غلام بن گیا، لیکن سچائی کی تلاش کا جذبہ ابھی زندہ تھا۔ کچھ عرصے بعد انہیں مدینہ کے قریب ایک یہودی نے خرید لیا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ علاقہ کھجوروں کے باغات سے بھرا ہوا ہے۔ ان کے دل میں امید جاگ اٹھی۔ ایک دن وہ کھجور کے درخت پر کام کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے مالک کو کسی سے بات کرتے سنا۔ مکہ سے ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگ اسے اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً معلومات حاصل کرنے لگے۔ کچھ دن بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے وہ کچھ کھانا لے کر آئے اور عرض کیا، یہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دے دیا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اگلے دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ آئے اور عرض کیا، یہ ہدیہ ہے۔ اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب صرف ایک نشانی باقی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ موقع تلاش کرنے لگے تاکہ مہر نبوت دیکھ سکیں۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کی خبر برسوں پہلے دی گئی تھی۔ وہ فوراً رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی کی داستان سنا دی۔ ایران سے شام، شام سے عراق، پھر غلامی اور آخرکار مدینہ تک کا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی تھی جس نے دولت، آرام، خاندان اور آزادی سب کچھ قربان کر دیا، صرف سچائی کی تلاش میں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزادی ملی۔ انہوں نے اسلام کی خدمت میں عظیم کردار ادا کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ بھی انہی کا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ جو شخص سچائی کی تلاش میں اخلاص کے ساتھ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسوں کی مشقت، سفر اور آزمائشوں کے بعد حق کو پا لیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے صبر، استقامت اور حق کی جستجو کی مثال بن گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایمان میں سے ایک ذرہ نصیب فرمائے، آمین۔